ظہور مہدویت و غلبہ مہدویت کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر آپ پڑھیں، چونکہ حالات کا بڑا گہرا ربط ہے رائے حال سے. حالات جس طرح کے، کب غلبہ امامت کا دور ہوگا؟ جب زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہوگی، جب زمین خوف اور بھوک سے بھر گئی ہوگی، جب لوگوں کی جانیں ناامن ہو گئی ہوں گی. یہ زمانہ ہے غلبہ امامت کا. لیکن غلبہ امامت سور اسرافیل کی طرح نہیں ہے. سور اسرافیل یعنی وہ سور، وہ آواز، وہ سرنا جو حضرت اسرافیل بجائیں گے یا پھونکیں گے اور ساری بشریت ایک سور سے مر جائے گی، دوسرے سے زندہ ہو جائے گی. امامت کا ظہور اس طرح سے نہیں ہونا. امامت کا ظہور اسی طرح سے ہونا ہے جس طرح نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، جس طرح نبوت کے زمانے میں امامت کا نظام قائم ہوا، جس طرح حضرت سلیمان نبی کی سلطنت قائم ہوئی، جس میں امن تھا، جس میں بھوک نہیں تھی، جس میں انسانیت محفوظ تھی، جس میں بشریت محفوظ تھی. کیسے شروع ہوئی؟ سلیمان نبی کی سلطنت، جو اللہ کا نظام کیسے قائم ہوا، قرآنی نظام کیسے قائم ہوا؟ طالوت نے شروع کیا. آغاز طالوت سے ہوا، ایک پابرہنہ سے ہوا، ایک ایسے شخص سے ہوا جس نے بھوک کا مزہ چکھا ہوا تھا، جس کے پاؤں میں پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جو ایک مختصر سی ٹولی لے کر گیا اور جالوت کو اس نے نابود کیا. اور اس کے بعد جالوت کو مارنے والے مجاہد کو اللہ نے خلافت دے دی. داود کو نبی بنایا، خلیفہ بنایا، حاکم بنایا، سلطان بنایا، امام بنایا، اور پھر سلیمان کو داود کا وارث قرار دیا. یہ قانون ہے، یہ پروسیجر ہے اللہ کا امامت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. عریضے لکھنے سے امامت کا غلبہ نہیں ہوگا. شیطانی نظام کا جز بننے سے امامت کا غلبہ نہیں ہوگا. شیطانی نظام سے توقع اور امیدیں، آج سب کی امیدیں کس سے ہیں؟ کون بچائے گا؟ چائنا بچائے گا. چائنا سے امیدیں لگا کے بیٹھیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دے دی ہیں، اس ملک میں ماسک نہیں بنا سکتے، اس ملک میں وینٹیلیٹر نہیں بنا سکتے، اس ملک میں تم ایسے حفاظتی مراکز نہیں بنا سکتے. 22 کروڑ کو بند کرنے کے بجائے 1000 مریضوں کو ان سے علیحدہ کرنے کا نظام نہیں ہے تمہارے پاس. 10,000 مریضوں کو علیحدہ کر کے سنبھالنے کا نظام نہیں ہے تمہارے پاس. اور یہ کرنے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ان 10,000 مریضوں سے 22 کروڑ کو در حقیقت انہوں نے تسخیر کرنا ہے اور پوری زمین کو کرنا ہے. اصل منصوبہ یہ نہیں ہے جو ابھی ہو رہا ہے، یہ ہتھیار ہے، استعمال ہو رہا ہے. اصل منصوبہ جس دن یہ فضا ختم ہوگی، آئسولیشن ختم ہوگی، اب نیو ورلڈ آرڈر آئے گا، نیا نظام دنیا کے لیے آئے گا. خوب اللہ نے یہ نظام بنا کے ذخیرے کے طور پر بقیت اللہ رکھا ہوا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی طرف حرکت کرو، اس کی طرف رخ کرو، اس کی رغبت کرو. مہدویت کے روایات کے اندر ہے کہ جب بھی ظلم و جور ہوگا امامت راہ حل ہوگا. ان روایات کو ہم نے علم نجوم کے سپرد کر دیا ہے. ان روایات کا غلط ترجمہ و تشریح کیا ہے. ان روایات کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ظلم بڑھے گا تو امامت کا ظہور ہوگا، یعنی ظلم علامت ہے امام کے ظہور کی. یہ نہیں ہے عزیزان من. بعضوں نے ترجمہ تفسیر اس طرح سے کر کے پھر ظلم اور فساد کو ترویج کرنا شروع کیا ہے. انجمن حجتیہ اور مشتاقان نور اور فلاں فلاں، یہ گمراہ فرقے جو پیدا ہوئے، فیڈریشنز بنی ہیں جنہوں نے مہدویت کے نام پر دنیا کو گمراہ کیا ہے، یہی نظریہ تھا ان کا. وہ امام خمینی کے دشمن اسی لیے تھے کہ امام نے انقلاب کر کے ظہور لیٹ کر دیا ہے. وہ ظالموں کو ممد سمجھتے ہیں، معاون سمجھتے ہیں ظہور میں، چونکہ ان کا ظہور افسانہ ہے، ان کا ظہور ایک کہانی ہے.
نظام نہیں ہے. لیکن ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جب ظلم و ستم ہوگا علاج مہدویت ہے، جہاں بھی فساد ہوگا راہ حل مہدویت ہے، جہاں بھی خوف ہوگا راہ حل نظام امامت ہے. ان روایات کا یہ مضمون ہے. غلبہ ایک آخری نقطہ ہے، بارہا یہ عرض کیا ہے، غلبہ امامت کا آخری نقطہ ہے. آخری نقطہ کسی آغاز کے بعد آتا ہے. آغاز تو کرو امامت کا تاکہ غلبہ تک پہنچاؤ تو صحیح اس کوشش کو. ہم نے الٹ سمجھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے ظہور سے آغاز ہوگا. نہ عزیز من، امام کے ظہور سے یہ عمل، یہ انقلاب تکمیل ہوگا. جو شروع پہلے ہوا ہے غلبہ اس وقت اس کو ملے گا. شروع آج ہوا ہے، شروع پہلے سے ہوا ہے. اب ممکن ہے اس میں کافی عرصہ لگ جائے. کہیں سے آغاز تو کرو، کہیں سے شروع تو کرو تاکہ اللہ اس کو تکمیل کر دے، اللہ کی طرف سے اس میں غلبہ آ جائے. آپ نے غلبہ کو آغاز بنا لیا ہے، یعنی آخری قدم. کسی بھی چیز کی مثال لے لیں آپ، اگر کوئی عمارت بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد تو رکھو، اس کے ستون تو کھڑے کرو، اس کے کالم تو کھڑے کرو آپ. پھر اس کا آخری چھت اور آخری نقطہ کوئی آ کر بنائے گا، اس کے لیے وقت مقرر ہے، وہ اس وقت میں ہو جائے گا. لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ آخری نقطے سے ہی ہم بلڈنگ شروع کریں گے، ہم گنبد سے بلڈنگ شروع کریں گے، گنبد کی نوک سے بنانا شروع کریں گے. آپ وہ تو گنبد کی نوک ہے ظہور امام، غلبہ امامت. پہلے آغاز تو کرو، راہیں کھولو تو صحیح. پہلے طغیان کو رد تو کرو، پہلے طاغوتیت سے نجات تو پاؤ، پہلے اس شیطانی نظام سے باہر تو آؤ، پہلے اس کے کارندے بننے سے تو دستبردار ہو جاؤ، اس کے عامل بننے سے تو دستبردار ہو جاؤ، اس کے سپاہی بننے سے تو دستبردار ہو جاؤ. پہلے اس جرم سے تو توبہ کرو، پہلے اس گناہ سے تو توبہ کرو، جس گناہ کے بعد ساری غلطیاں ہوتی ہیں. قرآن پر ایمان ہے اگر ذرا برابر بھی، تو قرآن نے فرما دیا ہے لستم علی شیء حتی تقیموا، جب تک دین قائم نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہو، تم بے بس ہو ہر چیز کے سامنے. یہ وبا شیطانی نظام کا ایک عمل ہے، نتیجہ ہے. شیطانی نظام سے آج اگر آپ نے کرونا پہ قابو پا لیا، شیطان تو پھر بھی باقی رہے گا. کرونا ختم ہونے سے دنیا امن میں نہیں جائے گی. میں یہ عرض کر دوں کہ کرونا کے خوف نے چھوٹے شیطانوں کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، مودی جیسوں کے حوصلے بڑھا دیے ہیں کہ خوف کے اندر سب کچھ کر سکتے ہو آپ. جو پہلے شاید انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بشریت پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے، انسانیت پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے، انہیں کس طرح سے اپاہج کیا جا سکتا ہے، مفلوج کیا جا سکتا ہے، آج کی اس فضا نے شخص کو، فرد کو باور کرا دیا ہے کہ جتنا خوف زدہ کرو اتنا ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو. تم خوف سے انسان تسخیر ہو جاتا ہے، خوف سے انسان دین بھول جاتا ہے، خوف سے انسان عبادت گاہیں چھوڑ دیتا ہے، خوف سے انسان مفادات ترک کر دیتا ہے، خوف سے انسان تعلقات ختم کر دیتا ہے، خوف سے انسان اپنے آپ سے اجنبی ہو جاتا ہے، اپنے عزیزوں سے اجنبی ہو جاتا ہے، اپنے گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے. خوف کے یہ فوائد اس وبا نے سارے شیطانوں کو برملا کھول کے بتا دیے ہیں. اس سے پہلے خوف کے اثرات سے اتنی دنیا آگاہ نہیں تھی جتنی آج آگاہ ہوئی ہے. دوسری طرف سے اللہ نے خوف سے نکلنے کے لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف سے نکلنے کے لیے بھی راستہ بتایا، تدبیر بتائی ہے کہ خوف زدہ ہوگے تو مر جاؤ گے، خوف سے نکلو گے شیطان کو نابود کرو گے، شیطنت بھی ختم ہو جائے گی. کرونا رہے گا، کرونا جیسے وبائیں رہیں گی جب تک شیطان رہے گا. اس شیطان، یہ انسانی شیطان اور شیطانی نظام جو دنیا کے اندر حکم فرما ہے، اور کیا معلوم، ہمیں نہیں معلوم، میں کوئی پیشن گوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہی شیطان جس نے یہ انسانیت کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے، اور اللہ کا مکر، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے مکروا مکر اللہ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کرنی ہے.
ان کی خفیہ تدبیر بھی ہے، اللہ کی بھی خفیہ تدبیر ہے. اور اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ جو شیطان اللہ کے نظام کے لیے تدبیر کرتا ہے، اللہ اس شیطانی تدبیر کا رخ اسی کی طرف موڑ کر اسی شیطان کو اسی کی بنائی ہوئی تدبیر سے نابود کر دیتا ہے. اور یہ کام آج بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان شیاطین کو ان کی اپنی تدبیر سے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو نابود کرے، محکوم کرے، جنہوں نے پوری بشریت کے لیے، شرق و غرب کے لیے، سب کے لیے اتنا خطرہ ایجاد کر دیا ہے.